غربت تے تیکوں میں دفنا نہیں سکتی، میرے ہاتھ رجھ گئے وچ رسیاں دے ہاتھ پیر بنا بسم اللہ تھوڑا پرسہ قبول ہوگا سب سے تھی بوما میرے ہاتھ رجھ گئے وچ رسیاں دے ہاتھ پیر بنا یہ گل کی تھی وین سمجھائے ابھی کھڑی تڑے قاتلاں جھولے میرا برقع لٹے تے تفصیل بسا نہیں سکتی، میری غربت دیکھ میں مہینوں کے ہاتھ میت بلائے صدقے مصائب دیاں تلے روایتاں سن گنو تے اس دے بعد حکم ہے ایک مرثیہ دا میں اوین پڑھ دے سا مک گئی کربلا دی جنگ ایک دستہ فوج دا مکی جنگ تے کربلا پہنچا جنہاں دے وچ 600 سپاہی تے انہاں اپنے گھوڑے آ رو کے عمر صاحب دے سامنے تے انہاں دے وچ جڑا انہاں دا سالار تے سردار ہے انہاں کہ عمر صاحب ساری کوشش آئی اسا سنا ہے جو کربلا ہے کو جنگ پہ ہوندی ہے تے بڑے انعام پہ مل دیں ساری کوشش آئی جو اسے جنگ دے وچ رلیں تو ساکو انعام ملیں یہ ظالم آکھے تو سا دیر کر گئے ہو کافی دیر ہو گئی یہ جنگ مک گئی ہے ظلم کرنے والے ظلم کر گئے وہ انعامات مستحق ہو گئے تے ان سوال کی تو عمر صاحب ایسا پاند ڈھیر کر رہے ہیں ظلم جو سارے پورے ہو گئے کوئی ایجیا کم بچہ کوئی نہیں جڑا اسا کروں تو ساکو انعام مل ولے راوی لکھ دیں ایک لازہ ظالم چپ کر گئے تے وقت انہوں نے پاس دے کیا دے بھائی تو سارے کم ہو گئے لیکن یہ ٹائم صرف ایک کم باقی ہے یہ ڈٹھا ہی میں میدان دے جتنی لاشاں پئی ہیں انہاں دا نہ کوئی چھوڑا والا لے تے نہ کوئی بچا والا لے آدھے بھجائے گھوڑے تو سجیڑی سے منگسوں میں تو کوئی یزید تو بنا رہے سا تو سے چپ کر گئے ہو بابا جی ایسے لوگ آئے کھڑے ہیں جنہیں شام غریباں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں دے کمیں جو دور لہائے تو سندران ہو نا جنہیں نیزان دے نال چادرہ لہائیاں انہیں چوکھا حیاء کرنا لاشاں دا سپاہی تول گئے انہوں نے کہا سا گھوڑے بھجے سو تے تو سا کوئی نام گھنا دے میں اس لئے کہ چٹور منیو بھجاؤ گھوڑے قطار بناؤ تے لاشاں دے گھوڑے بھجا دیو راوی لکھ دن والا انہوں دے وچو ایک سپاہی پیچھاں والے وہ آکھ عمر صاحب تے سا کوئی ایتا آکھ جو سا لاشاں تے گھوڑے بھجاؤں تے تو سا کوئی نام گھنا دے سے لیکن ظالمات ایسا کو ٹائم تا رسا ہی کوئی نہیں جو گھوڑے بھجاونے کتنی دیر ہیں یہ ظالم جواب دیتے گھوڑے اتنے بھجاؤ جو کل بھینی لاشا پہچان نہ سکیں ماما پوتر کو نہیں گے رہے حرم اپنے بارے سرتاج گولن مگر انہوں کو پہچان نہ ہوئے سپاہی تول گئے نہیں آکھے میں اچھی جے چاہتے پہ چڑھ دا میں اشارہ کرے ساں تو سے گھوڑے بھجا دی بھائی اجا بابا جی قطاراں پہ بندیاں گھوڑے بھجے نہ ہیں یزید دی اپنی فوج دے وچوں 20-25 جوان نکلے جنہاں دے ہتھ وچ ننگیاں تلواراں تو انہاں دے وچوں ایک جوان اگھاں وٹ کے آکھے عمر ساتھ جنگ تو ہوئی جڑی مک گئی ہے کہ مکی جنگ دے بعد ہوں لاشاں تے گھوڑے کو بھجوائیں دا پہ
تائیں ہر کہیں کو حسین کو بیوارے سمجھے. اگر بیوارے سے تو صرف بطول دا پوتر سارا تو پورا قبیلہ موجود ہے. اپنی لاشوں تے ایسا گھوڑے نہ بھجن دے سو. یہ ظالم پوچھے تو سا کون ہو تو وہ جوان آکھے میں کو سنجان اسا ہور دا قبیلہ ہے, اسا ہور دا خاندان ہے. توارے لالچ دے وچ آ کے اسا سکے بھرا بھتریجے مار کھڑے ہیں. باقی اپنی لاشاں تے ایسا گھوڑے کوئی نہ بھجن دے سو. ساکو ساری لاشاں دے تو بے شک گھوڑے چا بھجن. یہ ظالم آکے تو سا اپنی لاشاں چاہو تا انہاں سہی 4 لاشاں چاہیے. پہلی لاش جناب ہردی, جناب ہرد بھرا دی, جناب ہرد پوتر دی لاش تے جناب ہرد غلام دی لاش. اور اگر کوئی کربلا دے زوار مجلس وچ بیٹھن تے گواہی دے سن کہ باقی جتنے شہید ہیں وہ امام حسین دے قریب دفن تھن گنج شہدا. اج بھی ہور امام حسین تو کئی میل دور وکھرا دفن او وکھرا بہنا پوندا بساں دے اوتے زیارت کرن. جڑا یہ گل دی دلیل ہے جو جناب ہرد دی لاش پامال کوئی نہیں تھی. میں بہت جلدی پیا کریں نا یہ لاشاں انہیں چاہ کے ایک پاس رکھی وقت ارادہ کیتا نے گھوڑے بھجاؤں. وقت کچھ لوگ سامنے ہیں انہوں نے ہور دے رشتہ داروں کو تو انہوں نے لاشاں دیتی نہیں اصل وارث ہیں. تو سا کون ہو؟ انہوں نے بھی ایک جوان آکھے کہ حبیب دے وارث ہیں. بجڑا صحابیت ہے او سامنے پئی حبیب دی لاش. اے ظالم آکھا چاہ حبیب دی لاش چاہ گھنو تو سا چپ کر گئے ہو. حبیب دی لاش اٹھ دی پئی آئی تے خیمے دے دار تے سارا منظر کھڑی رہ دی بطول دی تھی. تے جنہ جناب فضا دس ہے نا جو مبارک ہو بھی حبیب دے بارے سے پہنچ گئے کیونکہ خان صاحب جا خیمے موجود ہیں ان خیمے پیچھے چلائے لیں. تے راوی لکھتے ہیں اتھائی بطول دی تھی بہنتی بہنتی مٹی تے بہ گئی. تے مدینے دے پاس موہ کر کے آکھس نانا صحابیوں دے بارے ساگن حسین دے بارے ستا تھی. نانا کربلاج تیرے حسین دا بسم اللہ کرا. نانا کربلاج حسین دی لاش دا وارث بنانی کوئی نہیں آیا. آندے رہے وارث تے اٹھدیاں رہی لاشاں موں لمبا مضمون ہے میں اتے ایک مرثیہ پڑھنے حکم ہے. آندے رہے وارث تے اٹھدیاں رہی لاشاں. آخر تے ارادہ کیتا نے جڑی لاشاں بچ گئی انہاں دا وارث کوئی نہیں بندا. بھجاؤں گھوڑے یا دور تو ڈٹھائی نے گرد پھٹیے کوئی 30-35 گھوڑے سوار ہیں جڑے تیزی نال میدان والے پاسے گھوڑے ہوندے بھجے ہیں. انہوں نے جو ایک جوان اتھائی تلوار علم کی تھی وہ دور تو سڑ مار کے خمر ساد اجا گھوڑے نہ بھجاویں ساکو قریب آمانڈے جو انہیں لاشیں ساریاں لاشیں پہی ہیں. 30-35 جوان ہیں بزرگ ذاکر پردانی میں قریب آ کھڑے تلوارہ انہوں نے ہاتھے یہ ظالم دے کے آکھے انہیں جڑی لاشاں بچ گئی ہیں نا پیچھا یہ لاشاں ساریاں سیدان دی ہیں. اللہ کرے میں جملہ پڑھ گئے نا یہ جتنی لاشاں بچ گئی ہیں امتیاں دی لاشاں تو اٹھ گئی ہیں. یہ لاشاں تو ساریاں سیدان دی ہیں. تو تساں جو آدھ ہو تساں وارث ہو تساں کو سید ہو. ایک جوان اگھا واد کے آدھے بھاویں جو سا سید نے تے کو نہیں پتا جو غازی دی ماں سادے قبیلے دی ہے. بسم اللہ کرا تیرا پرسہ قبول ہوئے. تے کو نہیں پتا جو عباس دی ماں سادے قبیلے دی ہے. اسا عباس دے بھیراواں دی لاشاں دے وارث ہیں. ساکو ساریاں لاشاں دے اپنی لاشاں تے اسا گھوڑے کوئی نہ بھجن دے سو. بڑا جنگ جو قبیلے ساڈا عرب دا. ای ظالم آکھا چا عباس دے بھیراواں دی لاشاں نہیں نا دل لکھے تو معافی دیوا ایک لفظ بڑا اوکھا ہے میں جلدی گزرا ہوئے نا. یہ آکھا ہے عباس دی لاش جتنی بچ گئی ہے وہ دے ساں اس ٹائم جی میں کوئی جرنائل صلح دے سکتا ورنہ غازی دی لاش ایسا کوئی نہ دے سو. میں کچھی دا ذاکر ہوں میں اس دی تشریح چنہ ہوئیں دا کیونکہ روامن مقصد ہے دل لکھاون مقصد نہیں. عباس دی لاش ورنہ کوئی نہ دے سا. کافی دیر مشاورت دے بار میں بالکل قریب پہنچ گیا. ای ظالم آکھا چاہ عباس دی لاش چاہو ہمیں قبیلے والے پہنچے جو جناب عباس دی لاش چاہوں آدھے میں ٹبے تو کھڑ کے دیکھا ہے جو سارا لے پاسو چیندن تا پیرا لے پاسو لاش جھڑ ویندی ہے. جو پیرا لے پاسو چیندن تا سارا لے پاسو جھڑ ویندی ہے. تے حمید آدھے میں کئی بار سنا ہے جناب عباس دے کپڑے گالی چو آواز آئیے میری لاش نہ چاہو میں تا مشکی ہاں میں تو بطول دیا دھیاں دے پردہ کا سامن ہے بھجن دے میری لاش تے گھوڑے اگر بچا سکتے تو او سامنے پہی حسین دی لاش
حسین کو بچاؤ. ہن میرے تے کرو سوال کہ امام حسین بادشاہ بولن یا کوئی نہ. حمید آدم میں ڈٹھے جنا جناب عباس گل کیتی ہے امام حسین دی لاش تڑپی ہے تے میرے بادشاہ دے کپے گل چ آواز آئی غازی ٹر ونج میں تیرے تے راضی ہاں. میرا تے روح کوئی نہیں جڑا میں کو بچاوے. تے کو نام کے گھنن آ گئے تو میرے بابے دی شکل والا بھیرا ہے ٹر ون توڑے تیری لاش تے پامالو تے بچ ونج. بس پہنچتے رہے وارث تے اٹھدے رہی لاشاں. یہ سارا منظر خیمے دے در تے ڈٹھا بطول دی تھی. میں مزید قریب پہنچ گیا. آخر تے بابا جی میدان بچ گئی 3 لاشاں جنہاں دا آخر تک وارث کوئی نہیں بنا. تے بی بی صدامہ فضا لگی ون عمر صاحب دے سامنے تو کو ون کہ میں ایک پیغام دیا. ان کو آکھ بطول دی دھی پہ یادی میں اتھوں کھڑ کے سارا منظر ڈٹھے جیویں جیویں وارث آندے رہن تے تو لاشاں نہیں رہے. نالے میں اے بھی ڈٹھا تو بدلے دے وچ کہیں کوئی شے نہیں گدھی. او کو ون کے آکھ بطول دی دھی پہ یادی کربلا چ حسین دی وارث میں ہاں. میں کو بھرا دی لاش ولا دے میں تے کوئی وزن نہ دے دیا. خصوصاً جتنے سید بیٹھے ہو اوکھے لفظاں تے آگے معافی دیوائے. بی بی آکھے کو ون کے آکھ میں تے کوئی وزن نہ دے دیا. میں کو حسین ولا دے تے حبش دی شہزادی ہاتھ جوڑن بی بی اے جے لٹی ہوئے ٹائم تاڑے کول کیڑی شے بچ گئی ہے جو دیسو. بی بی آکھے کو ون کے آکھ تو میں کو حسین دی لاش ولا دے ان دے بدلے دے وچ میں تے کو 2 پتراں دی لاشاں دے دیا. جتنا دل آخر رج رج میرے پتروں دی لاشاں تو پیا گھوڑے بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا تیرا پرسا قبول ہوئے سین تاری مکان قبول فرماوے. میرے پتروں دی لاشاں تے پیا گھوڑے بھجا مگر حسین میں کو ولا رہندا ایک وال ٹوٹ ونجے ہاں میری ماں کو نندرا بھول ویندیاں. بی بی ون کے پیغام دیتا. راوی لکھتے نے ظالم ہاسے پیا کہ دیکھ کے آتے بطول دی دھی کو آکھ تجھے اے جے ٹائم حسین دی لاش منگ دی اے کوئی توارے بابے دی شاہی ہے تو ستا آپ ابن زیاد قیدن بڑھنا لیا ہو. بھیرامان دی فکر چھوڑ تے چادر دی فکر کر. میں مضمون تنویر بھائی میں چھوڑی میں نا ڈھیر لمبا مضمون ہے مرثیہ پڑھن لگا. میں گزارش کی تھی کہ میدان دے وچ آخر تے بچ گئی 3 لاشاں جنہاں دا بابا جی آخر تک وارث کوئی نہیں بنا. بزرگ تا جان دن میں بچوں واسطے تعارف کرائی ونجا. پہلی لاش خود مظلوم امام حسین دی اپنی جہاں کربلا آخر تک وارث کوئی نہیں آیا. دوجا میرے امام دا سونا پوتر علی اکبر تے تیجا جناب رباب دا چانا علی اصغر. ان 3 لاشاں دا آخر تک وارث کوئی نہیں بنا. انہوں سپاہی گھوڑے بھجاونے تے تول گئے ہیں. حمید آدھا ہے میرا بیا بس لگتا کوئی نہیں. میں اپنا امامہ لہائے میں سر تے رکھے سر تلہائے ہتھا تے رکھے آدھے میں اونچے جے ٹیبے تے چڑھ گیا میں دعا دے ہاتھ چاہیں پالنے والا واسطہ مریم دے پردے دا جی میں باقی لاشاں دے وارث آندے رہنے نے 3 لاشاں دے کو وارث بھیج. آدھے پر اللہ جانے خالق دی مصلحت کیا ہے. ڈھیر ساری دیر گزر گئی ہے وارث کوئی نہیں آیا. آدھے انہوں سپاہی گھوڑے بھجاون تے تول گئے ہیں. حمید آدھے میدان والے پاسے میں ڈٹھے منظر بڑا عجیب ہے. آدھے میری دید ہے جتھا امام حسین دی لاش پئی ہے. اچانک میں کو محسوس ہوئے جی میں امام حسین اپنی جہاں تو کروٹ بدلی ہوئے. حسین حکمہ علی اکبر دو بدھائیے دوجا بازو حسین علی اصغر دو بدھائے آؤ میرے سونے لال غریب آبے ریحان لگو وارثاں دے وارث آ گئے نج کربلا نہ کوئی میرا وارث ہے نہ کو تو حق بچا مرائے. اللہ واسطے میرے بہن سمجھے آدھے خیمہ دے دار تے تڑپ کے بطول دی اٹھی آدھے رو کے آدھی اماں میں سر دے وال کوئی کھلے دیا اماں میں کربلا دی خاک سرج کوئی رویں دیا اماں یہ دیا وین کرے سب نگری ہوئے برباد ہوئے سی اماں میں حسین دی لاش تے گھوڑے نہ بھجنے سادے حبش دی شہزادی ہاتھ جوڑن بطول دی بی بی پر دعا نہ کرتے کوئی مشورہ میں نہیں اما کیڑا مشورہ بی بی آدھی یاد ہے حسین دا او شیر دے کو لوگ شہر دے جھٹو رہائی
آدھی اما یاد ہے آدھی بطول ندھی جنا تیرا کافلہ ٹر پیا آئی نجف تیرے بابے دی زری بنالو تیرے محمل پہ گزر دے آئین میں نٹائی حسین دا وہ شیر تیرے بابے دی زری پہ بیٹھائی آدھی جنا تیرے محمل گزر لگے آئین حسین دا وہ شیر تیرے محمل دے تلے آیا آدھی بی بی تو تو پر دے آلے محمل جاوے شیر کہیں ویلے تیرے محمل دے تلے ٹکرا مرے کہیں ویلے تیری بھیڑی دے معاملہ تلے ٹکرا مار کے آدھائی کئی لوٹ پائے گئی ہے آدھائی بی بیاں کئی لوٹ پائے گئی ہے اما وقت کیا ہویا بی بی آدھی سارے کافلے دے نال سفر کریں دارے بی بی کربلا تیرے خیمے لگیں او شیر تیرے خیمہ نہ سلام کر کے سامنے والے جنگل ٹر بھی آدھی آج تیجا بھی یہ ستویں دے بعد نہ سمجھائے نہ کوئی شے کھامے نہ کوئی شے پیندے آدھی بی بی جنگل دے بننے تے آندے وقت پچھا والوائیں دے سمجھائی واسطے نہیں مطلب سامونیا تے میں کو حسین بھی اندھی سر جمارے اگر میں کوئی اجازت دینے میں کو حسین بھی وصیت یاد ہے میں سکینہ کچھے دیا میں ہوچے تیبے تے چڑھ رہے دیا میں شیر بناوے سن مرے دیا بی بی آدھی اما کوئی بس لگ گئی تلا عزدارو جناب فضا سکینہ کچھائے وہ بڑی ہوچے تیبے تے چڑھ گئی ہے حقل مار کے آدھی ابو الحارے سکینہ سنے دیئے اور میرے تے کرو سوال کے شیر آئے یا کوئی نہیں حمید آدھے میری ٹھے بی بی دے سر مکے جنگل راہوان جڑا بھنڈان ہے آدھے کر دے پھر دی آدھی یہ منظر کے ڈٹھے عمر ابن سال سپاہیاں کو آدھے رک بنیو او خون دی خوشبو تے جنگل دا بکھا شیر آگے آدھے لاشا کھوے سی سکو گھوڑے کا بھجاوے پوسے ہے میں کو عباس کٹے بازو ہمیں کو سمے ہے حمید آدھے میں کو سمجھ نہیں آئی جنگل دا شیر پہلے تو بھجدا ہے آدھے بھجدا ہویا شیر لاشا میں نالو گزر گیا ہے آدھے پہلے ہوں جاتے آئے یہ تو سکینہ رو بھی کری ہے آدھے قدمہ تو پکر مار کے آدھے بی بی دیر نال بلائے آدھے سجا ہویا جگہ پانی ودا آؤ بھائی آنکھوں تو حکم ایک مرسیہ پڑھنے مقوی کربلا دی جنگ حمید آدھے جنگ مقیت نگری کربلا تے تو نیزے بلند آدھے انہاں دے وچوں ایک نیزہ مشرق والے پاس اٹھے آدھے دوسرا نیزہ مغرب والے پاس اٹھے آدھے عمر ابن سعد حکم دیتا کہ انہاں نو نیزہ کوئی اکٹھا کر دے حمید آدھے میری ٹھجی میں جیویں نیزے اکٹھے تھیں دے گئے آدھے انہوں نگری کربلا زلزلہ ودتا گئی ہے سیادہ تے کو بیڑے جنہ سائندہ جو نیزہ دی نوک تے کیا ہی پہلے نیزے تے زخمی سر حسین دا دوجھے نیزے تے عمر مصعب دی دا پہلے نیزے تے حضر بھائی بسم اللہ تیرا پرسل بسم اللہ شیر تیری مخان قبول فرماوے پہلے نیزے تے زخمی سر حسین دا دوجھے نیزے تے عمر مصعب دی دا پہلے نیزے سترہ فی پہنچائیں گا دوجھے میں عمر مصعب دی دا 4 سال بھی رسول بھی حسین دی کر جنو نجف پاس آدھی رہ گئی آدھی رہ گئی نجف رواز پھوگری اجڑ گئی میں سب سے تھوڑا ماں تری ادھیاں دے پر سلامت ہوئے حمیدہ دے 600 سوار گھوڑا تے آدھے میں ڈٹھے یہ منظر دیکھ ایک 4 سال بچی آدھے جیڑی میدان اچ کہیں ملے سجے بھر دی آدھے بچی کہیں ملے تھبے بھر دی ممبر چھوڑی بہنا حمیدہ دے میں دیکھنا چاہنا ہے میں دیکھا 4 سال بچی کرنا کے چاہنی آدھے آخر تے یہ 4 سال بچی کچھ دے ٹبے تے ونجڑیے آدھے نجف دے باسے منہ کر کے آدھے دیکھ دادا خوشیاں دے کفال پر وجہ دے میں نے پیو دی لاش دے بھوڑے بھج دے دیکھ دادا بسم اللہ سین تیرا پرسا قبول فرماوے دیکھ دادا خوشیاں دے کمر پر وجہ دے میں نے پیو دی لاش دے بھوڑے بھج دے دیکھ دادا میرے حصے دی مجلس پوری ہو گئی میں اسے انداز ہی کہنا تو تھوڑی جی سائی کاٹ کے میں منظر کے شکار کے تو ایک دو وین ہور سنوینا اور انہاں ویناں دی خاطر تو میں مرثیہ شروع کیتا ہے میں آنکھ کے پوتری ڈادے کو سنیں دی رہی
تو سب صدیاں تو آزادار ہو کوئی ایک مومن میں کو جواب دے کہ نجف دوالی پہنچا کیڑے ٹائم ہے میری قوم دے چھوٹے بچے جواب دے سن کہ نجف دوالی تو ہوں ٹائم پہنچا جڑا خیمے جل گئے ہیں تے دھی سڑی چوب چاہ کے پہرا شروع کیتا الحافظ و الحفیظ بابا بھی پہرا بدیا نہیں نجف دوالی پہنچائے درجات بلندوں من بابے خادم حسین شاہ 38 والے دے بابا 38 والا پڑھدا ہے کہ سب تو پہلے میرے مرشد علی دھیاں کو دلاسا دیتا ہے وقت نوحہ کو حوصلہ دیتا ہے اللہ جانے میں پڑھ سکی میں وقت نوحہ کو حوصلہ دیتا ہے بابے انہاں پڑھ دیا ان کے اس کے بعد میرے مرشد علی چارے پاس سے نگاہ کی تھی تے علی حسین سوال کی تے بابا تو سب کئی کو بے گلے دے ہو میرے شہن شروع کے فرمایا زینب سکینہ کن گئی ہے سکینہ کن گئی ہے آدھی بابا سکینہ وکھری بیٹھی رہوں دی ہے میرے شہنشاہ فرمائے ڈری ہوئی ہے میری دھی کو چاہ میں کو ڈھیر حق لماری اس میں دھی کو ہاں دینا اللہ نے بابا جی نفسیاتی وین میرے مرشد علی نے پوتری کو ہاں دینا اللہ ہے بچی ڈاڑے دے گالے چپاہی چپائیں وقت جلدی دے نال باہی کر گئی دیں آدھی یہ ڈاڑا میرا تو آدھے ہوتے ایک سوال ہے میں دے دی رہی ہوں دی گھرے لے قصہ سے کلھا میرا بابا رہ گئی ہے ڈاڑا تے میں جو تھا کو گل دے نال لائے ڈاڑا میں کوئی رساؤ تارے گلے دا خون میرے حقوں سے کیوں لگ گئے ڈاڑا میں کوئی رساؤ تارے گلے کیوں زخمی ہے رونے میرا امام کے جواب روتے تیرے باب نال تیرے گل کو ہی دے کلہ میں نہیں سارے بند تن کو ہی دے تیرے باب بسم اللہ حسین کری مقام قبول فرمانے تیرے باب نال تیرے گل کو ہی دے کلہ میں نہیں سارے بند تن کو ہی دے تیرے باب آخری بین منبر چھوڑی بہنا بابا جی تدھی دا سوال آئی اگو ایک سوال میرے مرشد علی کی تے روکے پہ فرمائے میں سکینہ میری دھی میرے گول تو پوچھئی جو میرا گل کیوں زخمی ہے ذرا تو بھی تدارے قرصا ترے کان کیوں زخمی ہے میری دھی ترے رخسار کیوں زخمی ہے رمی میری حسین کا جواب دیتے کھنڈیاں اور لگیاں رہیاں تو ڈھاس لوٹ کی گو